بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونعم الرحمن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر حضرت سلیمہ درود پاک نذرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ باوقات علماء ملت اسلامیہ و اساتذہ مدرسہ شفیع دارالعلوم و طلباء و طالبات مدرسہ ہادہ، آج ہمارے لیے ہماری بہت بڑی خوش بختی اور فیروز بختی ہے کہ ہمارے ادارہ مدرسہ شفیع دارالعلوم ماچی پور میں خداوند کائنات کے مقدس کلام اور قرآن مجید کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ قاری عبدالرحمن صاحب کی محنت شاقہ اور ان پانچوں طلبہ کی بہترین محنت اور کوششوں سے اپنے استاذ کے زیر سایہ ان کی عنایتوں کے صدقے میں ان بچوں نے اللہ کے مقدس کلام کے 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ قرآن مومن کے ہی سینے میں محفوظ ہے، غیر مومن کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت مومنین کے سینے میں ہے، جو مومن ہے وہ قرآن کا حافظ ہے۔ اور جب جب قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو مخلوق کہا گیا، آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا، حضرت شمس تبریز کے چمڑے اتار لیے گئے۔ قرآن کی عظمت ایسی عظمت ہے کہ جو بچہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے وہ بچہ اپنے خاندان کے 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ میرے سامنے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے پوتے کو آپ نے اس مدرسے میں داخل کیا۔ ایک وقت میں آپ گھبرائے تھے آپ لوگ کہ ہم کہیں اور بھیج دیں، ہم نے روکا تھا آپ لوگوں کو جا کر کہ اس بچہ بہت تیز ہے، اس بچے کو مدرسے میں رہنے دیجئے۔ آج اس بچے نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، آپ کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ اس ہال میں قاری صاحب بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہم آپ سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بچے نے جب قرآن حفظ کیا، حافظ قرآن ہو گئے، تو آپ نے اپنے بچے سے فرمایا کہ جاؤ دادا کو بتا دو۔ دادا کو بتانے کے لیے گئے تو دادا نے کہا کہ بھائی میرا اس میں کیا فائدہ ہے، تم نے قرآن کو حفظ کیا تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا، میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو مجھ کو اس کے زیادہ فائدہ ہوتا۔ آ کر کے پوچھا کیا بتایا، دادا نے کہا کہ دادا نے ایسی ایسی بات کی، حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب جسے ام الکتاب کہا گیا ہے، قرآن ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کی عظمت اگر ہمارے سینے میں نہ ہو تو ہمارا سینہ نور کے ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ عظمت قرآن سب سے ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کے بارے میں اعلان فرمایا تو یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر مکہ شریف کے اس وقت کے دشمن رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو گزن پہنچانا چاہتے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی تلاوت جب سنی، قرآن کو جب دیکھا تو بے خود ہو گئے۔ قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں، ایسی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں کہ جو انسان سنے گا بے خود ہو کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر اسلام کا مبلغ بن جائے گا۔ اور اگر قرآن کی آیات
ہمارے سینوں میں نہیں ہے تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا خاص اعجاز ہے کہ یہ دنیا میں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک وقت آیا تھا چیچینیا کے علاقے میں کہ قرآن کی تعلیم نہیں دینے دیتے تھے، قرآن کی عظمت کو گھٹانا چاہ رہے تھے، تو لوگ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھواتے تھے تاکہ قرآن کے نسخے اگر نہ ملے تو سینے میں تو قرآن رہے۔ تو یہ قرآن سینے میں اتارا ہے ان کے استاد نے۔ میرے عزیزو، تم کو اس استاد نے اپنی محنت شاقہ سے حافظ قرآن بنایا ہے، تو جب تک اس دنیا میں تم رہو اپنے استاد کے احسان مند رہو، جب تک دنیا میں تم دینی خدمت کا استاد نے تمہیں تعلیم دی۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ دین کی تعلیم کا کھمبا ہے، اور دین کی تعلیم کا کھمبا ہم اور آپ ہی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس میں حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، اس میں بچوں کو گرمی لگتی ہے، اس لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ 2 پنکھا اس ہال کے اندر ہم لگوائیں اپنی جانب سے، اور رکھو بابو آپ سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں سے بول کر، کسی سے بھی بول کر 1 پنکھا آپ لگوائیے۔ منظور ہے؟ انشاءاللہ ہال کے اندر پنکھا لگے گا، بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اس سے بہتر تعلیم کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو سینے میں محفوظ ہو قرآن کے علاوہ۔ آج انجیل میں تحریف ہو گئی، توریت میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن ایک ایسا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے اور قیامت تک کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، مدرسوں کو ہٹایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ دین کی تعلیم دیتے ہیں تب نہ ہمارے اندر دینداری آتی ہے، تو جب ہمارے اندر دینداری آتی ہے تو ثبات قدم کے ساتھ ہم دین پر ہونے والے تمام حملے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ نہ مدرسہ رہے گا، نہ دین کا سپاہی بننے گا، نہ دین کے بارے میں اچھی باتوں کو جان کر وہ سپاہی بن کر کے سامنے آئے گا، بلکہ اس کے دین کو ہی ختم کر دو۔ تو معاذ اللہ، ہم اپنے اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، اپنے ادارے کو بھی بچائیں گے، اپنے گاؤں کو بھی بچائیں گے، اپنے خیش و اقارب کو بھی بچائیں گے۔ ہم آپ سے صرف التجا کریں گے بچوں کہ تم مدرسے میں آئے ہو، محنت سے پڑھو، اور جو حفظ کر رہے ہو دیکھو ان بچوں نے کمال کر لیا، تو تم کوشش یہ کرو کہ تم بھی اس سے آگے بڑھ کر، ایک چھوٹا سا بچہ ہے مکرم ہے، اور یہ لڑکا میٹھو کا بیٹا، کیا نام تمہارا؟ فیان۔ اس بچے نے کم عمری میں حفظ کر لیا۔ یہ لوگ بچے، ان تینوں بچے نے بھی حفظ کیا ہے، تھوڑا سا عمر زیادہ ہے، لیکن عمر زیادہ ہوا تو بچوں کی کمسنی کو اس نے 30 پارے کو حفظ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن ہمیں عظمت مصطفیٰ کی تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں دین محمدی پر چلنے کا راستہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں انسانیت کا سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم دیتا ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دین اور دنیا کو سنوارتے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ کل آج ملا یہ ہے تو کبھی جیسا مجھے حد کر دیا تو کبھی
محمد